ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیویوں کے پاس نہ جانے کی 1 مہینے کے لیے قسم اٹھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن گزرنے کے بعد صبح یا شام ان کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں موجود ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو 1 مہینے کی قسم اٹھائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں نقل کیا۔ ایلا کرنا، ایلا شرعی طور پر کہا جاتا ہے بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھانا 4 مہینے کی۔ 4 مہینے سے کم مدت ہو تو وہ ایلا نہیں ہوتا، صرف قسم اٹھائی جاتی ہے۔ شرعی ایلا 4 ماہ کا ہے۔ جو بندہ قسم اٹھا لے کہ 4 مہینے بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اور پھر نہ جائے، قسم پوری کرے تو بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ قسم نہیں اٹھائی تو جتنا مرضی بیوی کے پاس انسان نہ جائے، لیکن اگر کوئی قسم اٹھا لیتا ہے 4 ماہ کی تو 4 ماہ سے پہلے اس قسم کو توڑنا لازم ہے۔ اس قسم کو توڑے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اگر 4 ماہ کی قسم کو پورا کرے گا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ البتہ 4 ماہ سے کم قسم اٹھاتا ہے تو اسے پورا کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے خیبر کی فتح کے بعد خرچے کی زیادتی کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تذکرہ کیا کہ اب ہمارا سالانہ خرچہ بڑھا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ کی قسم اٹھائی کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ الگ رہے۔ تو اگر مہینے کے درمیان میں قسم اٹھائی جائے تو پھر 30 دن پورے کرنے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ 29 چاند کو قسم اٹھاتا ہے اور اگلے دن یکم ہے تو پھر وہ اگلی جو یکم ہے وہ 29 کی ہو تو 29 ہوگی، 30 کی ہو تو 30 ہوگی۔ 1 مہینے کی قسم اگر 29 یا 30 کو اٹھاتا ہے یکم سے 1 دن پہلے تو پھر وہ مہینہ 29 اور 30 دونوں اعتبار سے شمار ہوگا۔ لیکن اگر مہینے کے درمیان سے اگر انسان قسم اٹھاتا ہے مہینے کے درمیان تو پھر 30 دن پورے کرنے ہیں، 29 دن نہیں پورے کرنے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ایسی تھی کہ 29 یا 30 کو قسم اٹھائی تو یکم سے پھر آگے جو مہینہ تھا وہ 29 کا تھا تو 1 مہینہ پورا ہو گیا۔ اگلا چاند نظر آ گیا، 29 کے بعد چاند نظر آ جائے تو اگلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ 29 کا تھا اور میری قسم پوری ہو گئی۔ تو غصہ کرنا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لحاظ سے ذکر کیا کہ بیویوں کی بعض باتیں پسند نہ آئیں تو خاوند غصہ کر کے ناراض بھی رہ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے کبھی کبھار ان کی حرکتوں کی وجہ سے ناراض ہو جاتے تھے۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں موجود ہے کہ ان کو 1 مرتبہ 1 طلاق بھی دے دی تھی لیکن پھر رجوع کر لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کو بہت سمجھاتے تھے کہ بھائی دیگر سوکنوں کا مقابلہ نہ کر، اور 1 مرتبہ تو ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے ہیں اور جس کو اپنے حسن پہ ناز ہے تو اس سے مقابلہ نہ کر۔ اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برابری نہ کر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ بات بتلائی کہ یا رسول اللہ میں نے بیٹی کو ایسے سمجھایا ہے کہ جس کو اپنے حسن پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ ناز ہے کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مقابلہ نہ کر۔ میں نے بیٹی کو سمجھا کے آ رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے مسکرائے۔ اسی طرح حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 1 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ماہ ناراض رہے۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قد چھوٹا تھا تو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کر دیا کہ آپ اس گٹھنی کی بات کرتے ہیں، ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا جس طرح ہم چھوٹے قد والے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بد زبان جملہ ہے، برا جملہ ہے، اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے۔ اور پھر 2 مہینے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض رہے۔
تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق والے تھے، زندگی میں کسی بھی بیوی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، مارا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار کسی سے ناراض ہوئے، اس لیے کہ وہ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس پر فیصلہ نازل فرمایا۔ 21ویں پارے کے آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو اسی طرح وقت گزرے گا جس طرح گزر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے بدلے عام مومنین سے تمہیں ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم چاہتی ہو کہ دنیا کی عیش و عشرت ملے تو پھر نبی تمہیں طلاق دے دیتا ہے، نبی کو اللہ اور بیویاں دے دے گا۔ نبی کے لیے اللہ کے پاس عورتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ نبی کے ساتھ رہو گی تو اسی طرح رہنا ہے، طلاق لینی ہے تو میں نبی کو حکم دے دیتا ہوں وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، وہ عمدہ طریقے سے تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی تمہیں رکھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور بات کرنے سے پہلے بتلایا کہ کم عمر تھیں، 13 سال عمر تھی، تو اس لیے پہلے فرمایا کہ میں بات تجھ سے کرنے لگا ہوں، لیکن اپنے والدین سے مشورہ کر کے پھر فیصلہ کرنا، کہیں یکدم یہ فیصلہ نہ کر دے کہ بچی ہے کہ میں نہیں رہتی آپ کے ساتھ۔ تو اس لیے حکم دیا کہ پہلے والدین سے مشورہ کر کے پھر فیصلہ کرنا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات پڑھ کے سنائی کہ اللہ نے بیویوں کے لیے یہ حکم نازل کیا کہ میرے ساتھ رہتی ہیں تو اسی طرح رہنا پڑے گا، اور الگ ہونا چاہتی ہیں تو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جواب دیا، یا رسول اللہ، اس معاملے میں والدین سے مشورہ کروں؟ نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں، کہ اس میں تو مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو تمام ازواج نے اسی چیز کو اختیار کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ ہی رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الہ کا ذکر تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔